ساری کی بات یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کے پاس یہ افرز آتے جاتے بہت سارے دیکھے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2-3 دفعہ افرز ہوئی، ان افرز کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن خان اپنے شرائط پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ شرائط کیا تھی؟ شرائط مطلب سب سے اہم بات جو کرتے ہیں وہ پولیٹیکل پریزنر کی رہائی کی کرتے ہیں، وہ 26 یہ مینڈیٹ کی ریکوری کی کرتے ہیں، وہ باقی چیزیں رہائی جتنا یہ وقت گزر رہا ہے نا اتنا ہی یہ مسالیت سے ہم یہ پی ٹی آئی دور ہو رہے ہیں، وہ دور ہو چکے ہیں، مطلب اب ریورسیبل ہے چیزیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کی نا 24 نومبر سے پہلے 3 نومبر کو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ جناب علی امین خان بھی تھے، اس میں 4 لوگوں کی کمیٹی تھی، محسن نقوی صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے، ایک سٹیج پہ مجھے بھی ایسوسیٹ کیا گیا۔ اچھا وہ یہ کہ اس میں مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت پی ٹی آئی پرنسپلی کچھ چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، جس میں خان کی رہائی بھی شامل تھی، اور حتیٰ کہ انٹیریئر منسٹر نے اپنا جہاز دیا بیرسٹر گور صاحب کو، وہ اٹک میں گئے بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ تاکہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے 25 نومبر کی رات کو بیرسٹر گور صاحب کو 9 بجے جیل بھیجا گیا، اور جہاں پہ بانی خان صاحب نے عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی، ہاں جی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی تھی، ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی، اور ویڈیو ریکارڈ میں انہوں نے چونکہ دیکھیں ریاست کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کوئی عزائم اس وقت تک نہیں تھے جب تک یہ رینجرز کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ یہ کوئی تصادم نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے وہ ہر قسم کے کمپرومائز پہ آئے ہوئے تھے، تو لہذا یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی۔ اور پھر ویڈیو انہوں نے نہیں ریکارڈ نہیں، وہ یہ کہ جب اس کی ریزن آپ کو یہ بتاتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب جب گئے نا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو آپ نے بنا کے دینی ہے تاکہ جو 10 یہ لوگ آ رہے ہیں کے پی سے ان کو ہم یہ ویڈیو سنا دیں تاکہ ورکر کنٹرول ہو جائے، اور سنگجانی پہ ویڈیو یہ دینی تھی کہ آپ نے سنگجانی پہ ٹھہرنا ہے، اور سنگجانی پہ تب تک ٹھہرنا ہے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا بیرسٹر گور صاحب کو کہ اپنا موبائل دے دیں، تو بیرسٹر گور صاحب کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، وہ لے لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی جیل والا آگے بڑھا یہ میرا ہے، تو ساتھ میں خان صاحب نے کہا نہیں مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ کوئی ٹیمپرنگ کر دیں گے، اور یہ اس پر بھی آرگومنٹ ہوا کہ سلاخوں کی اس سائڈ بنا لیں سلاخوں کی سائڈ میں، تو انہوں نے کہا جی اس سے تو مزید لوگ مشتعل ہوں گے، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بیرسٹر گور صاحب اگلی صبح اپنا موبائل لائیں گے، بیرسٹر گور صاحب سے آپ یہ پوچھ سکتی ہے، تو وہ آئیں گے اور پھر وہ ویڈیو بنائیں گے۔ رات کو پھر وہ وقوع ہوا رینجرز کا، تو صبح جو 9 بجے سے قبل انہوں نے آنا تھا وہ نہیں ہوا، اگر وہ ہو جاتا یہ رینجر کا واقعہ نہ ہوتا یا ویڈیو ریکارڈ باہر ہوتے، خان صاحب بھی باہر ہوتے، اور بہت سارے معاملات جو تو یہ سبوتاج کس نے کیا؟ اینڈ دیٹ واز ڈیل، یہ ڈیل تھی، یہ بات میں نے اسی لیے ان کو کہا کہ میں نے درخواست کی کہ آپ شروع کریں، کیونکہ آپ تو اب اگر ڈیل تھی تو ایک چیز اور بھی میرا بھائی مان رہا ہے نا کہ خان سیاسی قیدی بھی ہے، آپ کیوں رہا کر رہے تھے؟ مطلب وہ سیاسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا آج بھی پی ٹی آئی کشمیر کی طرح لوگوں کو نکالے تو خان کی رہائی ممکن ہے، لیکن اگر 50,000 1 لاکھ لوگوں کو لائیں گے۔ شیر افضل صاحب آپ زیب داستان کے لیے اب کوئی کچھ بھی کہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہ بات پروف کر دی کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیل کرتا نہیں ہے اور وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں بیٹھا، میں کہتا ہوں وہ صبح شام ڈانڈ نکالتا رہتا ہے، ہر گزرتے لمحے وہ ڈیل کا انتظار کر رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بالکل میں جواب دوں، یہ میں اختیار ولی صاحب آپ کے سامنے اور آپ پوری قوم کو بتا دوں کہ ابھی یہ ڈیل آفر کرے نا میں یا خان کو کرے نا یا پی ٹی آئی، ابھی تو ہم اس جوگے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ڈیل آفر کرے، صلاحیت ہی نہیں رہی ہے احتجاج کی، وہ احتجاج کی صلاحیت تھی پی ٹی آئی کی تو ڈیلوں کی بارش تھی اور افرو پہ افری تھی۔ اب یقین کریں یہ جو اس دن جنید اکبر خان کہہ رہے تھے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا جواب دوں گا، آپ نے نیکسٹ گیسٹ کے پاس بھی جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی تھی نا کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمارا لیڈر سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، یہ سکڑ کر صرف خیبر پختونخوا کی حکومت تک رہ گئی، یہ صوبے تک نہیں۔ اس حکومت کی سپورٹ نہ ہو تو تحریک انصاف، مجھے یہ بتائیے یہاں پر جب ان کی تاریخ ہوتی ہے، پیشی ہوتی ہے ڈیالہ جیل میں،
पंजाब से कौन आता है? ठीक। शाह महमूद कुरैशी के घर कोई नहीं जाता, परवेज इलाही का पूछता कोई नहीं है, ठीक है। पंजाब की क़यादत नहीं आती, बलोचिस्तान की नहीं आती, सिंध में कोई है नहीं, कश्मीर में कोई है नहीं, जवाब लेना है। ले दे के इनके पास सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होती है और वहाँ के वजीर ये जवाब मैंने लेना है। तो ये क्विकली मुझे बता दे सब किसने की वोटिंग? जो ये दूसरों को ताना देते थे ना, एक जुमला सुन ले के दूसरों को ताना देते थे कि फलानी पार्टी फलाने सूबे की पार्टी है, ये आजकल खुद एक हुकूमत या थोड़े से इलाके की ये पार्टी रह गई। अच्छा, सुकड़ के रह गए। ठीक, सबोताज किसने किया उस डील को? एक जुमला मुझे बता दे। मैं गुजारिश ये करूं, सच बोलने की हमेशा मैंने कीमत दी। चले आपने चुका दी ना कीमत, चुका दी है, लेकिन एक बात और भी है, हम सभी चुकाते हैं कीमत। ना निजामपुर से आगे कोई थाना है, जुमला पूरा करा, मुझे भी एक चीज अर्ज कर दूं, ये पीटीआई की हुकूमत की बात आपने की ना कि हुकूमत की सपोर्ट है, मैं अपने दूरबीन से देख रहा हूं कि ये सपोर्ट का साया जो है अनकरीब नहीं होगा। और बड़ी ही सोशल मीडिया कहती थी कि ये मरवत जो है खान का सौदा बेचा करता था, तो इसलिए ये जल्द से जलूसे कर सका। क्राउड प्लोर थे ये। अब मैं एक चीज कहता हूं, अनकरीब